جدے نال وہ سنتا ہے. حضرت جب تک اللہ دی ہمیشگی نال فرما برداری نہ ہوئے، عبادت مستقل نہ ہوئے، وہ اللہ دا محبوب ایک کیویں ساڈے کھاتے پا دیندے نے لنگ تڑکیاں نوں جنہاں نوں نماز دا پتہ نہیں، قرآن دا پتہ نہیں، روزے دا پتہ نہیں، پگی نے چرسی نے وہ اللہ دے ولی بن بیٹھے نے، درباراں تے قبضے کر کے وہ ساڈے کھاتے پاندے ہو. نہیں، اللہ دے ولی او نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی بیان فرمائے نے. اللہ دے ولی او نے جنہاں نوں مفسرین نے بیان فرمایا جڑا عبادت تے قریب نہ جائے او اللہ دا ولی کیویں ہو سکتا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس آپ پیدا ہوئے نے آلے اللہ تعالیٰ دے پدیشی ولی اللہ دے محبوب پیدا ہوئے رمضان شریف دے اندر تے روزہ رکھ لیا. اس وقت دودھ پیندے سن جدو روزے دار روزہ رکھ جناب کھانا کھا کے روزہ رکھ لے سن. سارا دن آپ دودھ نہیں سن پیندے، شام کو اس وقت وہ دودھ پیندے سن جدو روزہ دار روزہ افطار کرتے سن. پدیشی ولی نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے. پھر 4.5 سال کی عمر ہوئی، والدہ صاحبہ استاد صاحب کو لے کے گئی پڑھان واسطے. آپ نے پہلے دن جا کے بھٹی دے بیٹھ کے 15 سپارے زبانی سنا چھڑے. اونچا بولو گے سبحان اللہ. 15 سپارے زبانی سنائے. عمر کتنی ہے؟ 4 سال، 4.5 سال. پوچھا کہ تو یاد کیتے گے؟ پہلے دن مدرسے آ کے بیٹھے ہو. فرمایا میری والدہ 15 سپارے دیاں حافظہ سن. وہ اٹھدیاں بیندیاں آٹا گندیاں موکھر دیندیاں قرآن پاک پڑھدیاں رہندیاں سن. میں پیٹ وچ اپنی ماں کو قرآن پاک سن کے 15 سپارے یاد کر کے آئے. جے ماما نیک ہون، ماما متقیہ تے پرہیزگار ہون، اللہ تعالیٰ پتر بھی شیخ عبد القادر جیلانی ورگے عطا فرماتا ہے. جدو ماما نیک ہوندی ہے سر اللہ تعالیٰ پتر خواجہ بختیار کاکی ورگے عطا فرماتا سی. جدو ماما نیک ہوندی ہے سر اللہ تعالیٰ پتر بابا فرید الدین گل شکر ورگے عطا فرماتا سی. جدو ماما نیک ہوندی ہے سر اللہ تعالیٰ پتر بایزید مستاقی ورگے عطا فرماتا سی. جدو ماما نیک ہوندی ہے سر اللہ تعالیٰ پتر شیخ عبد القادر جیلانی ورگے عطا فرماتا سی. ہن او ماما ہی نہ رہیاں جڑے قرآن پڑھن والیاں، ماما ہی نہ رہیاں جڑیاں نماز تے تہجد پڑھن والیاں. تے پھر تسی آندی ہو کہ اللہ تعالیٰ سانو عبد القادر جیلانی ورگا پتر عطا فرمائے. نہیں، اے دے اندر دودھ دا بڑا ہاتھ ہوتا جی. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف حسنی سید نے، ماں کی طرف حسینی سید نے. باپ بھی اللہ دے ولی نے، نانے بھی اللہ دے ولی نے، والدہ بھی اللہ دیا ولیہ نے، پھوپھی بھی اللہ دیا ولیہ نے، ولایت کا خاندان نے. اللہ تعالیٰ نے پتر بھی شیخ عبد القادر جیلانی ورگا عطا فرمایا. ماں او نے جنہوں نے کبھی غیر محرم تکیا ہی نہیں. ماں او جنہوں نے کبھی غیر شریف لفظ زبان تے نہیں لے آندا. ماں او جڑے کبھی بغیر ضرورت دے بغیر شریف ضرورت دے قدم اپنے بیڑے باہر نہیں پایا. ماں او جنہوں نے کبھی ہاتھ غیر شریف کا بتایا نہیں. تا آپ نے نانے نے فرمایا سی میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبی نہیں ہے، کنا تو بولی ہے، ہاتھاں تو لنجی ہے، پیراں تو لکڑی ہے، اودے نال نکاح کرنا پے گا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست سوچن لگ پہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. تو دیہڑی ڈنگ دی گل نہیں. پھر سوچیا یار اگر دنیا تو تے ایک سیب دی معافی اس کم واسطے مل سکتی ہے تو پھر اے دنیا تو تے گوارا کر لینا چاہیے ہے.
وقت نکاح ہویا اپنی زوجہ کے کمرے گئے وید کے فوراً واپس آ گئے خوبصورت نوجوان لڑکی اکا بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک پیر بھی ٹھیک وہ کمرے میں بیٹھے آگے آخر لگے حضرت شیخ عبداللہ صوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے نام ہے آخر لگے حضور آپ نے والد محترم ابو موسیٰ جنگی دوست کہ جو تسا دسیا سی وہ تے اٹھے عورت ہے ہی نہیں وہ تے بی بی ہے نہیں تسی آمدے سو جیدے نال میں نکاح کرنا پیا وہ اکھا تو نبی نہیں ہے ہتھا تو جناب معذور ہے پیرا تو معذور ہے لیکن جیدے نال میرا نکاح کیتا ہے جنہیں کمرے سے میں گیا وہ تے ٹھیک صحیح شرافت عورت ہے آپ نے فرمایا وہ تیری ہی بیوی ہے اکھا تو نبی نہیں اس واسطے آکھا ہے انہیں آج تک کسی غیر محرم کو تکیا شرم و حیا بھی ایک بہتر ہے جنہیں آج تک غیر محرم دیکھے آئی نہیں ہاتھا تو معذور ایک واسطے آکھے ہے آج تک ایدہ ہاتھ غیر شریک کمال بدے آئی نہیں پیرا تو اس واسطے آکھے ہے کہ معذور ہے ایدے قدم آج تک بغیر شریع ضرورت کاروبار کے کنو بولا تا آکھے اسی انہیں آج تک غیر شریع کلام نہیں سنیا جدو ماں ایہو جی ہو گئے پیو متقی پرہیزگار ایک سیب بخشان دی خاطر 11 سال پانی دے باغ نو تے پھر ایہو عورت دا نکاح کرنے واسطے بھی تیار ہو جائے انہاں دے متقی اور پرہیزگار ہون دا اندازہ لگدا ہے جدوں باپ بھی ناکامل ہوئے نانا بھی ناکامل ہوئے ماں بھی شرم و حیا کی طے کرتے ولیہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ پتر بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کا جی عطا فرماتا ہے اگر جمعہ پڑھا دے ہو نا کہ اپنے آپ کو تقریر واسطے تیار کر کے آیا کرو تقریر سنن واسطے آندے ہو نا کہ اپنے تے بیٹھن کا ثبوت بھی دیا کرو نعرہ تکبیر جا کے وہ سیدھے ہو کے چوکڑی مار کے بہو یا دوزانوں بہو اس طرح وہ تیسرا طریقہ کو یا جی اللہ یاد ہے بیٹھی تھا اس طرح بیٹھیا کرو یا چوکڑی مار کے بیٹھیا کرو تیسرا طریقہ ہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھیا کرو ادب الخلاف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آجو کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت گود ماں دیے درس گاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسگل این بڑھدا اتھوں داتا بابا فرید بڑھ کے دکھی دلان دے واسطے چین بڑھدا جمع شرم و حیا دی ہوئے پہ کر تے پھر پتر بھی غوثے سکلین بڑھدا جمع ہوئے سیدہ زہرا صابر پھر پتر بھی سخی حسین بڑھدا جن ایک ماں ہوئے شرم و حیا دی میں کرما ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پتر بھی غوث ثقلین ورگا عطا فرمانا ہے جے ماں نیک ہوئے خود نمازہ پڑھن والی ہوئے کہ اپنے پتر نو آکے پترا نماز پڑھیا کر پتر پوچھے ابا نماز پڑھیا کی لفظ ہے ماں آکے پترا نماز پڑھیا شکر لفظ دیئے جدو مسلح چکی ہے نماز پڑھ کے شکر دی پوری لفظ جاتی ہے ماں اپنے پتر نو نماز پڑھان دی خاطر شکر دی پوری پڑھ کے مسلح دے تھلے رکھے کسے طریقے میرا پتر نمازی پڑھ جائے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی والدہ نیک سڑ پتر بھی نیک جمعیا حضرت بابا فرید کن شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا والدہ نیک سڑ اپنے پتر نو نیک بنان دی خاطر
شکر دیا پوڑیاں بن کے مسلے دے ہیٹھ رکھ دیا نے کسے طریقے میرا پتر نمازی بن جائے آج جی میں اپنے پتر کو پیسے دے کے سکول کر دیا 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے دے کے تاکہ میرا پتر کسے لالچ دے اندر سکول چلا جائے لیکن آج سکول واسطے دے ساڑے کون پیسے نہ بجاتے نے کاش اللہ تعالیٰ دے قرآن میں نماز واسطے بھی پیسے نہ بجاتے تو بچے نمازی پڑھ جاتے لالچ دیکھ کے بچیاں نو مسجد بھی کلیا پترہ 10 روپیے لے جا نماز پڑھ کے کبھی بھی نہیں ساڑھے کو پیسے سکول پڑھن واسطے ہوندے نے سویرے بچے رو تیار کرنا تے 20 طریق 50 روپیوں میں موجود پا کے تاکہ کسی طریقے بچہ سکول جائے کبھی اے 10 20 روپیے 50 روپیے دے کے مسجد بھی کلیا تاکہ شوق نہ اٹھ کے بچہ مسیدی آ کے پڑھے کبھی کسی بچے بندے نے نہ ماں نے نہ پیو نے میں کو یاد نہیں میں نہیں دیکھیا کسی باپ نے پتر نو 20 روپیے دیتے ہوں جا پتر سے 12 پڑھ کے میں تنو 20 روپیے دیتا جا پتر نماز پڑھ کے میں تنو 50 روپیے دے گا 5 نمازہ پڑھ تنو 50 روپیے دے گا کبھی کسی نہیں دیکھیا جدو ماما تے پیو اس حد تک ہو دے سڑ کہ اللہ کی دین کی خدمت یا انہوں نے نیک بنان دی خاطر پیسے بھی دینے پیتے سن نا کہ وہ دیتے سن شکرہ بھی رکھنیاں پیدیاں سن نا کہ مسلیاں نے ایک شکرہ ماما رکھ دیا سن تاکہ ساڑھے پتر اللہ دے ولی بڑھ جانے اللہ دے محبوب بڑھ جانے انہاں ماما نے بڑے بڑے سنو لال دیتے نہیں بڑیاں بڑیاں تربیتاں کر کے انہاں ماما نے سنو لال دیتے نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی دی والدہ بھی نیک والد بھی نیک نانا بھی نیک شیخ عبداللہ سومعی آپ دے نانا نے شیخ سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کانا یخبر بی امر قبل وقوعی کانا یقو کما یخبر شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کسے کام دے ہون تو پہلا 10 دن دے سن ایک کام فلانے دن انج ہوئے گا جی میں آتے سن اسے دن اسے درائی ہو جاتا سن ایک مرتبہ وقت خلیفے دے وزیر مشیر نہ شرابہ دے مٹکے لے کے پہ جاندے سن اپنے بادشاہ واسطے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نامے میں دیکھے آکے یہ شراب دے مٹکے لے جا رہے ہیں تے آپ نے پوچھا کی بھی جاندے ہو آکھن لگے یہ شراب ہے کنے واسطے یہ خلیفہ وقت واسطے آپ نے فرمایا تھلے رکھو مٹکے تھلے رکھ کے نہ کہ آپ نے سوٹیاں مار کے نہ کہ وہ پان چھڑے شراب روڑ گئی ساری وہ جڑے وزیر مشیر سن پجے جا کے خلیفہ وقت نو اپنے نو آکھیا جناب وہ مٹکے جڑے سن وہ شیخ سید عبداللہ سومعی نے انہاں پن چھٹے نے جناب انہاں دی جرات ہو گئی انہی بادشاہ دے مٹکے شراب دے پن چھٹے عام بندے دی کی جرات ہے اور کھایا بکایا جناب انہوں نے کام کیتا ہے خلیفہ وقت بڑا جناب جوش وچ آیا اسے انہیں آتا بلاؤ انہوں شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہانہ انداز لال گئے بادشاہ دے سامنے تے بادشاہ پوچھن لگا کہ تسی مٹکے تسا پڑھنے نے فرمایا میں پڑھنے نے تسی محتسب ہو تسی کلکٹر ہو آپ نے فرمایا ہاں میں محتسب ہوں میں کلکٹر اور غصہ چڑھ گیا تو انہوں کی نے محتسب مقرر کی تے بادشاہ میں ہوں جنہوں میں کلکٹر تھانے دار ایس پی ایس ایچ او میں مقرر کرنا میں کرنا تسی کون ہو گئے ہو تو انہوں کی نے مقرر کیتا ہے فرمایا جنہیں تینوں بادشاہ مقرر کیتا ہے انہیں میں نے کلکٹر مقرر فرما چڑھ گیا جنہیں حکم نہ تو بادشاہ بڑھے ہے انہیں حکم نہ میں محتسب میں حساب دین والا بڑھے جدو کچھ کران آواز نہ لے آکھے آنا بادشاہ ٹھنڈا پہ گیا انہیں دل پہ اثر ہو گیا آخر لگے جناب زبان نال بھی تے کہہ سکتے سونا کہ تو سب پنے کیوں شراب تے مٹ کے آپ نے فرمایا تیری آخرت سوارن واسطے کیتا ہے سب کچھ تیری آخرت سوارن واسطے کیتا ہے ایک گل وہ دے دل تے نقش کر گئی آخر لگا جناب میں تو نہیں بارگاہ گزارش کرنا تسی نا اے او دا میرے کو لیلو مختصب دا تسی احتساب کریا کرنا ہے لوگاں دا
جی تسی احتساب کرنے والے محتسب بڑھ جاؤ میری طرف عہدہ قبول کرو آپ نے فرمایا جڑا عہدہ رب نے دیتا ہے وہ چھڑ کے تیرا عہدہ قبول کر آئے 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 طاقت ایسی کلندری پر وہ تھوکتے نہیں طاقت ایسی کلندری پر وہ تھوکتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ خلیفہ وقت سی ابو المظفر آپ دی بارگاہ دے اندر غلام بن کے آندا سی بادشاہ وقت غلام بن کے آپ دی بارگاہ دے اندر آندا سی کسے خلیفے نو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خط لکھدے سن تے انج لکھدے سن جویں بادشاہ اپنے وزیر یا نوکر نو خط لکھدا ہوتا ہے آج جڑے مولوی اپنے آپ کو کہندے نے نا فضل الرحمان ہوئے تے طارق جمیل ہوئے تے فلانا ٹمکانا ہو پیر نور اللہ ہو تے فلانا اے نا بادشاہاں کول جاندے نے تم دبا کے جناب ٹھیک ہے جی جنہیں حکم آوے جی میں آکھیا بادشاہ ہو نہیں بادشاہ تسی ہو جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا وارث بنایا ہے تانوں نہ کہ ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی اگر کسی عالم دین نو کسی حاکم دے بوئے دے آندا جاندا ویکھو دے دین وچ شک کرو کہ اے دیندار ہے ہی نہیں جے اگر دیندار ہوندا تے کسی حاکم دے بوئے تے نہ جاندا اس دیندار دا کی کام ہے حاکم دے بوئے تے جانا حاکم خود ٹر کے دیندار دے بوئے تے آندا سبحان اللہ تیرا کی کام ہے کدی نواز شریف کو ملنا ہے کدی شہباز کو ملنا ہے کدی عمرانے کو ملنا ہے کدی شہبازے کو ملنا ہے کدی پٹھے کو ملنا ہے تو سرداری نے کدی سرداری کو ملنا ہے تو ایڈا مولوی بن کے اپنے آپ کو انہاں دے بوئے تے کی لڑ جانا مزے دی گل اے ہے تے تیرے بوئے تے سارے آن اگر مولوی گزرے تے کو گزرے جدا نہ بابا خادم حسین رضوی سی اگر کسی بوئے تے گیا تے گل کرو عمران خان کو گیا تے گل کرو شہباز شریف کو گیا تے گل کرو نواز شریف کو گیا تے گل کرو یا کومدہ بیٹھیا نے یا انہوں نے اگر گل منوائی تے ڈنکے دی چوٹ تے بنوائی اگر جناب شہر کھانے پہتے کھاتے گولیاں کھانیاں پیاں تے کھادیاں بندے مروانے پہتے انہیں نبی پاک کی عزت تے نموز تے پہلا دکھلا لیکن کدی کسی حکمران تے بوئے تے نہیں گئے انہیں آکھا جنہیں گل کرنی ہے اتھے آکے کرے اچھا بولا بھائی جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایسے خادم کی خدمت پہ کھولو زبان اگر خدمت نہیں کر سکتے پیرا نہیں دے سکتے کم از کم جنہاں دیتے نے انہوں نے نکھا سلام پیش کر سکتے ہو جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت
وہ مولوی کا ہے، وہ دیندار کا ہے، وہ خلیفہ وقت ابو المظفر 10 تھیلیاں جناب وہ درم تے دنانیر دیاں لے کے آیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو، آکے آندہ جناب نذرانہ قبول کرو۔ آپ نے فرمایا یہ واپس لے جاؤ۔ آخر لگے جناب میں تھوڑی بارگاہ نذرانہ لے کے آیا، قبول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں تینوں کہہ رہا یہ چک کپڑے لے جا واپس۔ انہیں پھر اصرار کیتا سرکار میں تھوڑی بارگاہ نذرانہ لے کے آیا، قبول کرو۔ جدو اصرار ودیا نا تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے 2 تھیلیاں بھی تو چکیاں، ایک سجے ہاتھ ایک کھبے ہاتھ پھڑ کے یہ نچوڑیاں تے جو خون بکڑ لگ پیا، خون بکڑ لگ پیا، خون نکلا لگ پیا۔ آپ نے فرمایا جے میں شریعت مصطفیٰ دا خوف نہ ہوندا تے تیرے آل رسول دا خوف نہ ہوندا تے میں اے خون تیرے محلہ تک بہا دینا سی، لوگاں دا خون چوس کے سانو نذرانے دیتے ہو۔ آئے 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 غوث اعظم امام التقا والنقا، متقی پرہیزگار تقی نقی، متقین دے بھی امام، پرہیزگاروں دے امام، اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش فرمایا، فرمایا غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پیلا سلام، جلوہ شان قدرت پہ بارگاہ سلامت نذرانے پیش کرو، جلوہ شان قدرت پہ عادت بڑھو، اپنی عادت بڑھو، لکھا سلام نبی پاک دی بارگاہ، لکھا سلام صحابہ دی بارگاہ، لکھا سلام اولیاء دی بارگاہ اور سید الاولیاء دی بارگاہ دی متقی پرہیزگار۔ اور جس رات آپ نے پیدا ہونا سی آپ دے والد نو نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی، آپ صحابہ اور اولیاء دی جماعت نال آپ دے والد خواب میں جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا سیکون له شأن فی الاولیاء والاقطاب کا شأنی فی الانبیاء والرسل۔ فرمایا ابو صالح اللہ تعالیٰ تینوں صالح بیٹا عطا فرمائے گا، نیک پتر عطا فرمائے گا، او دی شان اولیاء تے کتبہ دے اندر انج ہوئے گی جیوی میری شان انبیاء تے رسولہ دے درمیان جیویں رسولہ تے انبیاء دے اندر میرا ثانی نہیں، ایسے طرح کتبہ تے ولیہ دے اندر تیرے پتر دا کوئی ثانی نہیں ہوئے گا، جس طرح میری کوئی مثال نہیں اسی طرح تیرے پتر دی بھی کوئی مثال نہیں ہوئے گی، جس طرح میرا مقام انبیاء تے رسولہ دے درمیان ہے اسی طرح تیرے پتر دا مقام کتبہ تے اولیاء دے درمیان ہوئے گا۔ اور اسے رات اللہ نے کئی اور انبیاء نے آ کے بشارت کی تھی، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے والد کو کی فرمایا، آپ نے آ کے اپنا بشارت دی تھی کہ تواڈے پتر دا یہ مقام ہے، ایک وقت آئے گا جدو آگے دا قدم ہی حاضر ہی علی رقبہ کل ولی اللہ، میرا ایک قدم تمام ولیاں بھی درد نہ ہوتے، اللہ کو انہوں اے ہو جا پتر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا حضرت پھر بول پہ فرمایا جس کی منبر بنی گردن اولیاء، یہ اوپر بندہ کھلوندا ہے وہ منبر ہوندا ہے نا، جی منبر تھلے ہوندا ہے، پیر منبر دے اوتے ہوندے نے، بندہ منبر تے کھلوندا ہوندا ہے تے منبر بڑیاں
اولیاء دیاں گردنا کدیاں شیخ عبد القادر جیلانی دا جس کی منبر بنی گردن اولیاء جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ اس قدم کی کرامت پیدا اس قدم کی کرامت پیدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مقام اولیاء شان اولیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ ایک ٹکے دے پیچھے ٹر رہے ہیں جا رہے ہیں بچپن میں اگے جا کے نہ ٹکا ہے پیچھے مڑ کے آندا ہے الہٰذا خلقتا کیا تو ایسے کام واسطے پیدا کیتا کہ اگر ٹکیا مگر ٹرو وہ فارسی بولن لگ پیا ٹکا جڑا ہے نا وہ فارسی بولن لگ پیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی تو واپس مڑے اپنے گھر دی چھت تے چڑھے نہ تے کتھے عراق تے ایران دا بارڈر تے کتھے جناب میدان عرفات مکے آپ اپنے چھت دے اوپر گھر دی چھت تے کھلو کے تے میدان عرفات ہوئے کھڑنا پہ سارے پردے ہٹ گئے سارا کچھ جناب اتھو تھلے اترے اپنی والدہ نو آندے نے اماں جی مینوں اجازت دیو میں بغداد جا کے علم حاصل کرنا ہے انہیں نہیں آکھا پترا تو بھی ولی تیرا پتر بھی ولی تیرا نانا بھی اپنا تیرا باپ بھی ولی تیرا نانا بھی ولی تے میں بھی ولیہ تو اسی سید بھی حسنی بھی تے حسینی بھی میں تے اپنا پیو دی گدی دے اوپر پیسے کما ایس عمرے تینوں پڑھ دی کیڑی لوڑ پہ تیرا پیو بھی ولی بڑی بڑائی کرتی ہے نانا بھی ولی ہے پیو بھی ولی ہے پھوپھی بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں تو بھی جوان تو ولی تینوں پڑھ دی کیڑی لوڑ ہے سبحان اللہ تو پڑھ کے کی کرنا ہے بے اپنے پیو دی گدی تے سید جو ہو سبحان اللہ حسنی حسینی جو سید ہو تے سیدہ نو پڑھ دی کیڑی لوڑ ہے تو بے پیو دی گدی تے پیو تیرا فوت ہو گیا پیسے دی بڑی لوڑ ہے کوئی مال کٹھا کر پیری مریدی جمتا تینوں اور پڑھ دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے جنہیں ہوں دے آج کل دے ساڑے کو پیر پہ گئے پیو دی گدی دے لے کے بڑی بڑی لب گئی وہ انہوں آخو کو پڑھے تے صحیح وہ نہیں سمجھ چاہیے صاحبزادہ صاحب ہے جی بالکل سیر متھے تے صاحبزادہ ضرور ہے لیکن پیر نہیں بن سکتا وہ بولو تے صحیح صاحبزادہ ضرور ہے سید زادہ ضرور ہے یہ کوئی شک نہیں صاحبزادہ بھی ہے تے سید بھی ہے لیکن پیر نہیں بن سکتا ہر سید زادہ تے ہر پیر زادہ پیر نہیں کہ پھر ہر پتر جڑا مولوی دا پتر اپنا مولوی بن جائے ہر کاری دا پتر کاری بن جائے ہر مستری دا پتر اپنے مستری بن جائے نہیں سمجھ آئے موٹر سائیکل آتا ہے کہ مستری ہوئے جنہیں ساڑھے کو افضل صاحب نے کافی عرصے تو کام کر رہے ہیں انہاں دا پتر جناب 12-13 سال دا ہوئے تے آکے پیو دی سوئی سے بیٹھ جاتے آکے موٹر سائیکل کھولن لگ پوے آکے جناب میرا پیو تو انہوں پتہ نہیں 40 سال کوئی کام کر رہے ہیں میں دا پتر ہاں ادھر کو تو سکھے ہیں وہ اللہ تینوں پتہ نہیں میرا پیو مستری ہے میں نو سکھن دی کیڑی لوڑ ہے انجینئر دا پتر انجینئر ہوندا ہے جب تک پڑھے نا بولو
سمجھ آئی سنیو جل کر میں کاش سمجھا سکتا ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں جب تک پڑھے نا انجینئر دا پتر انجینئر نہیں جب تک پڑھے نا مستری دا پتر مستری نہیں جب تک پڑھے نا مولوی دا پتر مولوی نہیں جب تک پڑھے نا پیر دا پتر کیویں پیر بن گیا جب تک پڑھیا نہیں یہ ہنیر نگری کی تھوڑی چلی ہر پاسے پڑھائی ضروری ہوگے کہ ایسے خاص جب جڑا نبی پاک دی مسئلہ دے انہیں اس نے جائل بڑھ جائے انہیں اس نے جائل بیٹھ جائے نہیں ساڑھے اکابرین نے سانو ایک دسے ہے جب تک پڑھ کے حضور دے ممبر دا وارث پڑھنا نہیں ممبر دے بہ نہیں سکتا آج ہر بندہ اس کے مولوی بڑھ گیا جڑا کوئی سال دو سال کسی مولوی کی خدمت بیٹھا لے وہ بھی مولوی بڑھ گیا وہ دے کول پوچھو جناب ڈاکٹر دی بھی سند ہے پروفیسر دی بھی سند ہے ٹیچر رکھنے وہ دی بھی سند ہے عالم دی کوئی سند نہیں ہوتی جڑا مولوی تے مرضی لے کے دین بیان کرنا شروع کر دے کبھی سند چیک کیتی ہے مولوی صاحب کتھوں دے پڑھے ہو کیڑے مدرسے دے فارغ ہو کو دین پڑھیا بھی ہے کہ نہیں جڑا مرضی اٹھ کے سے بیٹھ ہے ایک کرسی رکی ہے ایک یتیم کرسی ہے جڑا مرضی اٹھ کے دین بیان کرنا شروع کر دے جڑا مرضی پیر بن کے بیٹھ ہے ایک پیر بھی ہونا نبی پاک کی مسند ہے عالم ہونا بھی نبی پاک کی مسند سے بیٹھا ہے جنہیں اوکے جاہل کوئی بھی نہ بیٹھ سکتا ڈاکٹر کی کرسی تے پروفیسر کی کرسی تے مستری کی کرسی تے انجینئر کی کرسی تے اسی طرح نہ کوئی مولوی دا پتر ان پڑھ تے بیٹھ سکتا نہ کوئی پیر دا پتر ان پڑھ تے بیٹھ سکتا ہے ان ان پڑھا تے ساڈا بیڑا رولے جدوں دے ان پڑھ پیر بیٹھے تے ان پڑھ مولوی بیٹھے ممبراں دے اوتے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے 50 سال تک دین جناب آپ پڑھتے رہے نے 50 سال تک 50 سال تک تقریر نہیں سن کرتے 50 سال کی عمر ہو گئی 521 سال ہجری کے اندر تقریر شروع کی تھی وہ بھی نبی پاک نے آخیا 521 سال ہجری وصال 561 سال ہجری 521 سال ہجری کے اندر نبی پاک نے فرمایا بیٹھے نے زور تو پہلے نبی پاک جاگ دے آگے پترہ باز نہیں کرتا تو آگے بابا جی کس طرح آواز کرا میں ایران چوایا اجمی میں میری زبان فارسی اگرچہ میں عربی پڑھی ہے عربیاں دے کول رہ رہے ہیں لیکن میرے سامنے بیٹھن والے بڑے بڑے عربی نے علماء آؤندے نے مشایخ آؤندے نے وہ دے عربی دے ماہر نے میں دے اجمیاں میں دے فارسی بولن والا کی میں انہاں دے سامنے بیان کرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو تے شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولیا نبی کریم علیہ السلام نے ایک باری لواب دہن پایا دوسری باری پایا تیسری باری پایا چوتھی باری پایا پنجویں باری پایا چھویں باری لواب دہن پایا سات مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے شیخ عبد القادر جیلانی دے منہ دے اندر اپنا لواب دہن پایا کہ وہ لواب دہن جڑا ایک باری پہ جائے ایک کھاری خون مٹھا بن جاتا ہے ایک باری لگ جائے ٹکیاں جناب والا پنجریاں جڑ جاندیاں نے ایک باری لگ جائے بعد نکلیا دینا جڑ کے سیدھا ہو جاتا ہے ایک باری لگ جائے جناب نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جنہاں دے منہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لواب دہن پایا فرمایا بیٹا نماز پڑھیا کرو زور کی نماز پڑھی زور کی نماز پڑھ کے بیٹھے نے حضرت علی مرتضی شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ وہ سامنے آ گئے آخر لگے بیٹا آواز کریا کرو آخر لگے بابا جان کی میں آواز کرا میں تے علمی میرے سامنے آن والے عربی اجمی ہو کے عربیاں دے سامنے آواز کرا میرا حوصلہ نہیں پہندا آپ نے فرمایا منہ کھولو حضرت علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لواب دہن کر کے انہاں دے منہ دے اندر پایا جب 6 باری پایا لواب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بولے حضور 7 باری کیوں نے یہ پایا حضرت علی کہنے لگے آدم المعارف
رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ دا ادب کیتا ہے، حضور 7 واری دعا پہ ہاتھ پا کے گئے میں برابری تے نہیں کرنی، فرمایا میں برابری تے نہیں نہ کرنی ہے، اور میں جڑے برابری آکھن والے نے اے برابریاں کرن والے اور اج کل دے نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں برابری نہیں کر سکتا، نبی پاک نے 7 واری دعا پایا نا، میں 6 واری پیچھے رہنا ہے۔ فرمایا بیٹا واز کریا کرو، 50 سال کی عمر ہو گئی، ہن واز کرن لگے نے، واز فرمان لگے، 70 ہزار کا مجمع آن لگ پیا، 400 علماء قلم دوات لے کے بیٹھے نے جڑے اپنے ملفوظات لکھ دے نے، 400 علماء آتی مجلس دے اندر، 70 ہزار کا مجمع، کوئی سپیکر نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں، لیکن اللہ نے طاقت دی، کرامت آپ دی، جویں کول بیٹھا بندہ آواز سندا سی، اسی طرح مجمع دے اخیر دے اندر 70 ہزار دے اندر بیٹھا مجمع اسی طرح آواز سندا سی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جدوں واز فرماندے سن، سبحان اللہ، 13 کرامات دے اوتے 13 علوماں دے اندر واز فرماندے سن، 33 سال پڑھاندیاں تے فتوا دیندیاں گزار چھڈیا ہے۔ اندر جی مولویاں نوں کی پتہ اے جناب اپنا کی آندے ہوئے نوں طریقت کی ہوندی ہے، اور میں آکھیا تھوڑی دے پوڑی دے لغامہ پھاڑ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پہلے مولوی بنے نے، 18 سال علم حاصل کیتا، 18 سال جماعت ولی نبی پاک دے قریبی سرکار دا فیض، اودے باوجود 18 سال مولویاں کول بیٹھ کے قرآن دا علم سکھے ہے، حدیث دا علم سکھے ہے، قرآن دا علم سکھے ہے، صرف نحو منطق پڑھی ہے۔ میں آکھیا تسی اگر بیٹھنا نا اپنے نانا دی کرسی تے ضرور بہو، لیکن پہلے دیکھو تسی نانا جی بیٹھے کیویں نے۔ اسی منع نہیں کرتے، سبحان اللہ، پیراں دا پتر پیر بنے، سیدزادہ دا پتر سید پیر بنے، مولوی دا پتر تے کرسی تے بنے، لیکن پہلے اس اہل ہو جائے، اس کرسی دے اہل ہو جائے، اس مسند دے اہل ہو جائے، پھر بھوے سبحان اللہ سیاد بھی چوماں گے، سیادہ بھی کریں گے، ویسے بھی ادب ہے، لیکن پیر نہیں، پیر واسطے شرط عالم دین ہوئے، بہت بولو سنی، پیر واسطے عالم ہونا شرط ہے، حرام حلال دی تمیز ہونا شرط ہے، قرآن پاک کا علم ہونا شرط ہے، حدیث پاک کا جاننا شرط ہے، جب تک عالم نہ ہوئے شریعت دا اس وقت تک وہ پیر نہیں بن سکتا۔ پیر طریقت راہ پر شریعت ہے، جب شریعت جانتا نہیں ہے شریعت کی رہنمائی کی کرنی ہے۔ 18 سال دین پڑھے ہیں، پوچھیا جناب کدوں دے ولی بنے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے بچپن میں پتہ لگ گیا سی میں ولی ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار کو کیوں پتہ لگ گیا؟ فرمایا میں جدوں مدرسے جاتا تھا سا پڑھن تے میرے نال فرشتیاں دی جماعت جاندی سی، جس وقت میں مدرسے پہنچدا سا نا تے اونچی آواز میں کہندا سا افتحوا لولی اللہ حتی یجلس، او اللہ دے بندے کھلے کھلے ہو جاؤ، اللہ دا ولی آ کے انہوں جگہ دیو۔ آپ نے فرمایا میں کبھی آواز سندا ہوندا سا، ایک انسانی شکل دے اندر میرے نال بندہ ٹردا سی، مجھے پتہ نہیں سی ہے کون، میں پہچاندا نہیں سا، روز آوے مینوں گھروں کھڑے تے مدرسے جنی چر میں مدرسے پڑھدا رہا میرے نال بیٹھا رہے، جدوں چھٹی ہوے تے مینوں گھروں لے کے تے مدرسے لے کے گھر چھڈ کے ٹر جائے۔ ایک دن میں پوچھ لیا، میں کہ یار تو کون ہے؟ تو ہے کون ہے؟ میں ڈیوٹی پہ جانا، مینوں گھروں جانا ہے، مدرسے چلنا ہے، مدرسے چھٹی ہو جنی چر میں پڑھدا رہنا تو بیٹھا رہنا اوتھے، جدوں چھٹی ہوگی تے مینوں گھر چھڈنا ہے، تو ہے کون ہے؟ انہیں آخیا انا ملک من ملائکہ، انہیں آخیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک میں فرشتہ ہوا، میری اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، جب تک عبد القادر پڑھتا رہے تو نام ہی رہنا، جب تک چھٹی نہ ہوتے ہوتے بیٹھے رہنا، انہوں گھر چھڑ کے واپس آنا، میری رب نے ڈیوٹی لائی ہے، اللہ کا فرشتہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ مجھے
فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم حاصل کردیا کتب بڑھ گیا سے، علم حاصل کردیا کتب بڑھ گیا ہے، جماندرو کتب بڑھ کے بیٹھ جاندے سے فرماندے نے کتب 15 سال تک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہو کے ایک رات کے اندر 2 رکعتیں 15 سال تک قرآن ختم کرتے رہے جی کہنے جی 15 سال تک ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کیتا ہے۔ ایک سپارہ پڑھنا ہوئے تو کہ لگتا ہے نہیں کرنے لگ پہ جو تراویہ یاد ہوئے گا ایک رات میں پورا قرآن دیہاڑی ڈاگ نہیں پورا 15 سال 40 سال عشاء نے حضور الفجر کی نماز ادا فرمائی کیڑی ضرورت پئی سی نے کھیچل کرن دی جماندرو ولی سن حسنی حسینی سید سن پیو دی گدی بھی سی دادنانے دی بھی گدی سی چوک کر کے بیرہ تے پیسے کمان دے نعرے لگتے پیرے طریقت رابر شریعت سید زادہ زندہ با کیڑی ضرورت پئی سی لیکن نہیں علم بھی حاصل کیتا ہے اور پھر مجاہدے بھی کیتے تھے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، جتھے اللہ دے ولی اپنی اکھاں مار دے نے اکھاں مل دے نے جناب او تے تواڈے پیراں دی تھلے تلیے تلوا پیراں دا کسے نوں کی پتہ تواڈا مقام کنا بلند ہے تواڈا سر کتھے وے او جڑے اللہ دے ولی نے او تے پیراں دے تے جھکدے ہی نہیں سر اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، واہ کیا مرتبہ کیا ایویں نہیں مل پیا بڑیاں ریاستہ کی تھیاں گے آپ نے فرمایا 25 سال تک میں جنگل بیابانہ دے اندر اللہ دی عبادت کرتا رہا 25 سال تک ایک سال ایسا گزریا کہ جناب سبزی ہے جنہی کچی لبدی سی کدی ساگ دے پتے لب گئے گاجرہ دے پتے لب گئے کدی ان درختان دے پتے کھا کے تے پانی پیتے بغیر ہی سال گزار چھڑیا ایک سال ہی گزرے صرف پانی پیتا اور کچھ بھی نہیں کھاتا تے اللہ دی عبادت گزار چھڑیا پھر ایک سال اندہ گزرے نہ کچھ کھاتا نہ پیتا نہ سوتے پورا سال ہی اللہ دی عبادت کے اندر گزار چھڑیا ایمیں نہیں کتب بن جاندے ایمیں نہیں غوث اوسا کلین بن گئے ایمیں نہیں غوث اعظم بن گئے انہاں نے عبادتہ دیکھو انہاں نے ریاستہ دیکھو دین علم دین بھی پڑھان راتی عبادت بھی کرن 3000 عالم ہر سال اپنے مدرسے جو فارغ کرن جڑا عالم بھی ہوگے شریعت دا اور طریقت دا رہبر بھی ہوگے 10 پتر دیتے رب نے 10 سالہ نو عالم بھی بنایا تے عامل بھی بنایا ایویں پیر دے پتر نے دسے گدی دے بعد چھڑے میرے تو بعد پیر بن جائے نا انہوں نے پیر پڑھایا خود اپنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اور جب وہ گئے نا جناب کچھ علماء پڑھن واسطے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے پتر عبدالرزاق کی ڈیوٹی لائی تیرا پتر تیرا کام ہے کروں روٹی لیا کے میں علماء دین نو کھلاڑی ہے یہ نبی پاک دے دین دے مہمان نے نبی پاک دے مہمان نے انہوں نے روٹی کھوانی ہے صاحب زیادہ صاحب سید صاحب
کمانی ہے مولویاں نو کیوں ہے دین دے خادم نے دین دے نوکر نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھن آئے نے تو صاحب زیادہ اپنی جگہ تے انہاں دی خدمت کر وہ سید حسن مولوی کیسی خدمت کریے وہ نہیں سمجھ آئی مولوی کون ہوندے نے میں کہہ جی اگر سید بننا بالکل سید نو سلام ہے سبحان اللہ نبی پاک دا خون ہوے اصلی نسلی ہوے تے جناب نو سلام ہے لیکن پیر نہیں پیر بننے واسطے عالم شرط علم پڑھنا پڑے گا جویں شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھیا ایک پیر نہیں بن جاتا او دا سلسلہ نبی تک پہنچے فاسق بولن نہ ہوے داڑھی منڈا ہوے تے سید ہوے پیر نہیں بن سکتا داڑھی قطردا ہوے تے پیر بن جائے پیر نہیں بن سکتا داڑھی نبی پاک دی داڑھی ورگی ہوے مسند تے جو پینا تے نبی پاک ورگا تے بننا پینا نا انہاں دی ورگے تو مراد اے ہے حضور پاک دی سنت دا متبع ہوئے گا تے پیر بن سکتا ہے متبع ہوئے گا تے پھر داڑھی منڈا ہوے بے نمازی ہوے تے چاہل ہوے تے آکھے میں پیر ہاں نا کدی بھی نہ پیر نہیں بن سکتا داڑھی منڈا نہ ہوے بے نمازی نہ ہوے پنگی چکسی شرابی نہ ہوے جناب عالم دین ہوے با عمل ہوے شریعت کے مطابق او دا عمل ہوے سلسلہ نبی تک پہنچدا ہوے شریعت جناب جاندا ہوے ہن نبی پاک دی کرسی تے بوے او سکھائے گا نبی پاک دا دین جتھے بیٹھا ہے او دا مقصد بھی حل کرے گا سبحان اللہ اس واسطے میرے دوستو اہل سنت دا ایہو جے پیراں نال کوئی تعلق نہیں جڑے ڈھول بجان میں کہ جے ڈھول ایڈا ہی چنگا لگدا ہے ثواب دا کم ہے تے اپنی بیبے دی قبر تے مارو وہ نہیں سمجھ آئی وہ چنگا جو کم ہے نیک کم ہے نا جے ڈھول مارنا نیکی ہے تے نیکی اپنی ماں دی قبر تے کرو نا اپنے پیو دی قبر تے کرو نا نیکی جناب پیو نال 50,000 میراثی نے ان کا سیٹ لے کے مرنے تک میری ماں دی قبر تے ڈھول مار میرے پیو دی قبر تے ڈھول مار شامی کھلو کے یا اللہ جڑا کوئی ڈھول مارے گا تے ثواب میری ماں نو پہنچا نیکی جو ہے چاہنا اپنی ماں دی قبر تے اپنے باپ دی قبر تے کیوں معلوم رکھے یہ کہے نیکی نہیں یہ نہ کام اپنے ماں باپ دی قبر تے نہیں کر سکتا اللہ نے ولی دی قبر تے کیوں کرنا ہے اس واسطے ایڈا کوئی تعلق ولیاں دے دربار نال نہیں ڈھول ہوندا ہے شادیاں تے کھڑکاؤ وہ بھی شرعی طور تے اگر اجازت ہوے تے اوتے کرو اے تے نہیں اللہ دے ولیاں دی قبر تے ڈھول مار کے جناب پگڑے پاؤ اے مقصد ہے مقصد کی ہے سنو نبی پاک کی زبان ٹائم ہو گیا ہے اب انہوں بھی پتہ ہے نظر آ رہے ہیں اب نہیں ہوگے جانا چاہیے ختم شریف پڑھنا چلو ایک حدیث سن لو تو میں جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تسهل في الدنيا وتذكر الاخره مسلم شریف کے اندر روایت ہے بیہقی کے اندر ہے مشکاہ شریف کے اندر ہے نبی پاک نے فرمایا قبروں کی زیارت کریا کرو اللہ دے ولی دی قبر بھی ایک قبر ہے مسلمان ہے قبر دی زیارت کریا کرو حضور کیوں کریا کریے فإنها تزهد في الدنيا ایک قبر دی زیارت کرو گے تو تھوڑا دنیا میں دل نہیں لگے گا تو آخرت یاد رہے گی ایسا مر کے مٹی آ کے مڑا من تھلے مٹی دے ہوئے ساڈی آخرت ہے تو آخرت یاد رہے گی دنیا تھوڑا دل نہیں لگے گا تاں قبر دی زیارت اس مقصد اے واجب کے قبر دی زیارت کرن دی اللہ دے ولی دی قبر بھی ایک مسلمان دی قبر جو قبر ہے او دی بھی زیارت کرو تے اس نیت نال اللہ اے نقش قدم تے چلائے دنیا تو بے رغبتی عطا فرمائے تے آخرت دی فکر عطا فرمائے اس مقصد واسطے تسی جا کے زیارت کر اے نہیں ہوتے پگڑے پا کے تمالا پا کے کڑولیاں چڑھا کے واپس آ جاؤ تے مقصد ہی نہیں درباراں دا ادب پامال کر چڑیا تساں پچھلے دن میں ایک جگہ تقریر کر گیا میں آکھن لگا تسی بڑی سخت گلاں کیتیاں میں کہ کرنیاں پیندیاں نے کدی کدی کوڑی دوائی دینی پیندی ہے طبیعت بنتی نہیں لیکن کھانی پیندی اودے وچ شفا ہوندی ہے سبحان اللہ طبیعت نہیں بنتی کہندے اکھاں میٹ کے نہ پی جا تیرے پاس ایک کوڑی ہے وقتی طور پہ لیکن تیرا تینوں شفا دے نال ہونی ہے فائدہ تیرا ہی دے سے میں کہ کوڑیاں گلاں سننیاں پڑنیاں حقیقت نبی پاک کی شریعت ہے ہی ہے سبحان اللہ جڑے جاہل پیر لکا کے بیٹھے تے دستے نہیں کیوں نہیں کسی دربار تے کی ہونا پھر پنگڑا پا کے پیراں نوں خوش کیویں کرنا
اے جڑے پیر بیٹھے نے جاہل اس واسطے میں چنگا نہیں لگتا انہوں میرا مقصد اور میرا جناب کو نبی پاک علیہ السلام کے مسند بین کا مشن ہے حضور دا دین تواڈے تک صحیح پہنچانا اے انبیاء دے دنیا دے آن دا مقصد وما علینا الا البلاغ المبین ساڈے اوتے فرض بندا ہے اللہ دی طرفوں جو اللہ نے آکھیا تواڈے تک روشن احکام پہنچا دینا اے انبیاء دا فریضہ اے ہوئی علماء دا فریضہ ہے جڑے اس مسند تے بیٹھے نے انہاں چیزاں تو بچو وہ کام کرو جڑے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائے اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلے سبحان اللہ